सीमी बाजी का चूज़ा। अम्मी ने फेरी वाले से मुर्गी के 12 चूज़े खरीदे। एक तो वो थे ही इतने खूबसूरत कि इनका दिल इन्हें खरीदने को ललचा गया, और फिर शायद वो ये भी सोचती होंगी कि इधर उधर शहर में फिरकर इनमें से एक दो भी जवान हो गए तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। वो चूज़े सारा दिन शहर में फिरते रहते। इनके लिए ना तो खुराक का कोई अलहदा इंतज़ाम किया जाता और ना ही इनकी हिफाजत का कुछ बहुत तरद्दुद करना पड़ता। खाना खाते हुए जो रोटी के चंद टुकड़े बचे रहते वो इनके वास्ते ज़मीन पर गिरा दिए जाते और वो इन्हें ही तोड़ तोड़ कर खाते रहते। बस शाम होने पे इन्हें सहन के किसी एक कोने में एक टोकरे के नीचे बंद कर दिया जाता ताकि बिल्ली से बचाया जा सके। एक दिन काम करते हुए हमारी सीमी बाजी जो मुड़ी तो इनकी ठोकर एक चूज़े को लग गई जो न जाने कब इनके पीछे आन खड़ा हुआ था। चूज़ा तो था ही इतना कमज़ोर और छोटा सा, इसकी तो सारी टांग ही मुड़ गई। सीमी बाजी चौंके दिल में खुद को मुजरिम समझ रही थी, इसलिए उन्होंने इस चूज़े की देखभाल में कोई कसर उठाना लगी। उन्होंने बारीक कपड़े में हल्दी लगाकर इसकी टांग बांध भी दी। खैर वो टांग ठीक तो क्या होती, अलबत्ता चंद दिनों में वह लंगड़ा कर चलने के काबिल हो गया। इन कुछ दिनों में सीमी बाजी ने इसका ख्याल क्या रखा कि इसे तो अब गोया इनके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। सुबह टोकरा उठाए जाने पर वो सीधा सीमी बाजी के पास आ जाता और दिन भर इनके पीछे चलता रहता। बाजी शुरू में तो बहुत झंझलाई, बहुत बार इसे धत्कार भी दिया, कमरे से निकालती भी दिया गया, लेकिन वो हमेशा इस कमरे की चौखट से लगकर खड़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता इसने रात को भी टोकरे के नीचे जाने से बचना शुरू कर दिया। शाम के आसार होते ही वो सीमी बाजी के बिस्तर में घुस जाता। पहले पहल तो बड़ी ढंडिया पड़ी कि चूज़े को किसी तरह पकड़कर टोकरे के नीचे बंद किया जाए, मगर फिर बाजी आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने पास ही सुलाने लगी। अम्मी और दादी बहुत समझाती कि भला कोई चूज़ों को भी बिस्तर में सुलाता है, मगर फिर लंगड़े चूज़े को घर में फुदकते देखकर चुप हो जाते। दिन गुजरते रहे, चूज़े कम होते रहे। कभी किसी को चील उठा कर ले गई और कभी बिल्ली का हमला हो गया, और जब सफ़ेद परों वाला चूज़ा बीमारी के नतीजे में मारा गया तो घर में इस लंगड़े चूज़े के सिवा कुछ नहीं बचा। वो भी गालबन इसी वजह से बचा रह गया कि सारा वक्त तो वो सीमी बाजी के साथ ही होता। बाजी को भी अब इसकी गोया आदत सी हो गई थी। वो बिस्तर से उठते हुए सहन में मुड़ते हुए हमेशा कदम ऐसे उठाती जैसे कहीं नीचे चूज़ा ना आ रहा हो। इनके एहतियात पर लगता था कि जैसे वह ज़मीन पर बड़ी मजबूरी से ही कदम रखती हैं, अगर ना इनके बस में होता तो वह हवा में ही तैरती फिरती। वो चूज़ा देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता था, पर जब वह उछल उछल कर एक टांग पर चलता तो हर देखने वाले चेहरे पर बदमज़गी धोर जाती। बाजी अब इसे बहुत प्यार करने लग गई थी। वो सोता तो था ही इनके साथ, अब खाना भी इनके साथ ही खाने लगा था। और जिस दिन अम्मी ने सीमी बाजी को सर झुकाए इससे बातें करते सुना तो वो घबरा गई। अगर किसी और ने देख लिया तो सीमी बाजी के लिए कोई ढंग का रिश्ता तो आने से रहा। वैसे भी इनकी उम्र थी कि बढ़ती ही चली जाती थी। तो उस दोपहर जब सीमी बाजी सो रही थी, उन्होंने चूज़ा निकाल कर मोहल्ले के एक लड़के को दे दिया और कहा कहीं बहुत दूर छोड़ा। शाम को बाजी सोकर उठी और उन्होंने चूज़े को ना पाकर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी ने बहुत बार देह लहजे में इन्हें समझाया कि वो अपना तमाशा ना बनाए, पर बाजी के अंदर तो जैसे कोई जिन आ गया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाती और इसे खोल कर बाहर निकलने को मचलती। साथ में ही वो ऊंची ऊंची आवाज़ में घर वालों को कोसे भी दिए जा रही थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से इन्हें कमरे में बैठाया। थोड़ी देर में मोहल्ले की कितनी ही औरतें इकट्ठी हो गईं। शायद आवाज़ों से इन्हें लगा कि कोई मौत हो गई है। यहाँ आकर जो माजरा सुना तो सब ने दांतों में उंगलियां दबा लीं। भला शरीफ घरानों की जवान लड़कियाँ ऐसी हरकतें भी करती हैं। अगली सुबह बाजी उठी तो इनकी आंख सुर्ख हो रही थी। साफ लगता था कि वह रात भर सोई नहीं होगी। अम्मी ने नाश्ते को कहा तो उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। अभी शायद अम्मी ने कुछ कहती, पर ऐसे में दादी की आवाज़ सुनाई दी, लो देखो तो कौन आया है। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ उठ गई, जहाँ वो लंगड़ा चूज़ा खड़ा था।
سیمی باجی نے جھٹ سے اسے اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بڑی دیر تک کمرے سے ان کی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ محلے کے لڑکے نے بعد میں 1000 قسمیں کھائیں کہ وہ اسے بہت دور چھوڑ کر آیا تھا، مگر امی کو یقین نہیں آیا۔ کتے بلیوں کا سنا تھا، پر یہ موئے مرغ کہاں سے واپس آنے لگے؟ پھر یہ تو ہے بھی اتنا پدا سا، ضرور تو اسے ساتھ والی گلی میں چھوڑ آیا ہوگا۔ امی نے اس لڑکے کو خوب سنائی۔ چوزا باجی کے اور بھی قریب رہنے لگا تھا، جیسے ڈرتا ہو کہ ذرا دور ہوا تو اسے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وہ بس باجی کے قریب گھومتا رہتا، اور جو سونے کو لیٹتی تو وہ جھٹ سے بستر میں دبک جاتا۔ مجھے چوزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو نہیں تھیں، پر پتہ نہیں کیوں مجھے جیسے یقین سا تھا کہ جانور ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، مگر وہ چوزا بہرحال باجی کے برابر سوتا، اور حتیٰ کہ وہ اب دوپہر میں بھی کلولا کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ چوزا اب ایک نوجوان مرغ بن گیا تھا۔ باجی کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، جس سے امی بہت فکر مند رہنے لگی تھی۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی، وہ تھوڑے بہت رشتے جو پہلے کبھی کبھار آ جاتے تھے، اب مفقود ہوتے جا رہے تھے۔ امی اکثر صحن میں ہمسایہ عورتوں کے ساتھ خسر پسر میں مصروف نظر آتی۔ ایسے میں جو باجی ان کے قریب آتی تو وہ سب خاموش ہو جاتے۔ بہرحال وہ لاکھ سرگوشیاں کرتی، پر گھر میں ہم سب جان گئے تھے کہ امی اب سیمی باجی کو کسی رنوے سے بیانے کے چکر میں تھیں۔ کوئی شجاع صاحب تھے جو قریبی بازار میں دکان کرتے تھے۔ میں ایک دن اسکول کے بعد ان کے دکان کے قریب سے گزرا۔ مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی کہ اتنی خوبصورت سیمی باجی کو ان سے بیاہ دیا جائے۔ وہ بالکل ابا کی عمر کے دکھتے تھے، اور پان کھاتے ہوئے گاہکوں کو نپٹا رہے تھے۔ پھر ایک دن گھر میں وہ آن تھک گئے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھے اور ہر سمت نظریں گھما رہے تھے۔ امی اور چند ہمسائے کی عورتیں ان کے سامنے بچھی جا رہی تھیں۔ ہاں، البتہ ابا ذرا لاتعلق سے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں باجی چائے کا ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کے پیچھے لنگڑاتا ہوا چوزا بھی کمرے میں آ گیا۔ چوزے کو دیکھ کر شجاع صاحب کی تو ہنسی چھوٹی کہ ان کی مونچھیں اوپر کانوں تک اٹھائیں۔ امی کھسیا کر بولی، یہ سیمی سے نا بڑا مانوس ہے۔ شجاع صاحب کے نکلتے ہی گھر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ باجی نے فردن ہر ایک کی منتیں کر ڈالیں کہ ان کا گلا گھوڑ دیں، پر اس آدمی کے ساتھ نہ بھیجیں۔ پر اس دن سب کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ ایک غریب آدمی اپنے سے جڑے لوگوں کو بڑی محدود خوشیاں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ پر اس کا بس نہیں چلتا۔ باجی آخر میں میرے قریب بھی آئی۔ میرا بہت جی چاہا کہ فوراً بڑا ہو جاؤں اور باجی کو کہیں دور لے جاؤں، مگر میں نے بھی سر جھکا لیا۔ باجی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے کمرے سے نکل گئی، اور ان کے پیچھے وہ چوزا لنگڑاتا ہوا جاتا تھا۔ اب گھر میں باجی کی شادی کا ڈھنڈورا پٹنے لگا۔ باجی شروع کے کچھ دن تو روئیں، پھر صبر کر کے بیٹھی رہی، اور جس دن ان کی رخصتی تھی اس دن صبح سے ہی چوزا بڑا بے چین سا تھا۔ شاید لوگ صحیح کہتے ہیں کہ جانوروں کو آنے والی آفات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عام سی شادی تھی، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ بس نکاح کے وقت مولوی صاحب دلہن سے قبولیت کا سوال کرنے کو آئے تو ان کا پاؤں چوزے سے ٹکرا گیا، اور انہیں اونچی آواز میں لاہول والا قوت پڑا۔ ہم بچے ہنس پڑے۔ باجی البتہ گھونگھٹ کے پیچھے خاموش بیٹھی رہی۔ انہوں نے مولوی صاحب کے سوالوں پہ ہاں تک نہیں کی۔ پھر رخصتی کا منظر آیا اور بھونڈے طریقے سے سجی کار پہ باجی کو بٹھا دیا گیا۔ چوزا اب تھوڑا مطمئن تھا، شاید اسے لگتا تھا کہ باجی کہیں بازار وغیرہ جا رہی ہیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب وہ باجی سے جدا ہوتا تھا۔ پر اس جدائی کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کہاں تھا؟ وہ گھر سے کبھی نکلتا نہیں تھا۔ شاید اسے ایسا لگتا ہوگا جیسے باہر موجود 2 ٹانگوں والے مرغ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں گے، بھلا کیوں وہ ان کی طرح متانت سے نہیں چل سکتا؟ گھر میں بہرحال کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا مذاق اڑاتا، اس لیے وہ ہمیشہ یہیں رہتا تھا۔ تو تمام رات وہ باجی کا انتظار کرتا رہا، اور صبح میں نے اسے ہاتھ دھونے والے واش بیسن کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی جب میں نے اسے اپنی صحیح جگہ جس میں اس نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی ہو۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کمرے میں داخل نہیں ہوا، بس وہیں صحن میں گھومتا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ بڑی کوشش سے اپنے آپ کو گھر کے ایک فرد سے پالتو پرندے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔
سیمی باجی بہت دن نہیں آئی۔ امی اور خالہ کچھ دن تو انہیں مل کر آئی تھیں اور بتاتی تھیں کہ وہ بہت خوش ہیں، پر مجھے ان کی بات پہ بالکل یقین نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ شجاع صاحب کے ساتھ مری چلی گئی ہیں اور ہفتہ 10 دن کے لوٹنے پر واپس گھر بھی آئیں گی۔ ایک رات دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں باہر نکلا تو چوزا پہلے ہی دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بڑی بےتابی سے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں آج کیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میک اپ اور چمکیلے کپڑوں میں کھڑی سیمی باجی کو پہچان ہی نہ پایا، مگر پھر شجاع صاحب پہ نظر پڑی تو میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ باجی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر خوب پیار کیا اور شجاع صاحب کو لیے اندر بڑھ گئی۔ ایسے میں میری نظر اس چوزے پہ پڑی جس کی طرف باجی نے دیکھا تک نہ تھا۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بالکل ساکت، جیسے اس نے ہلکی سی بھی جنجش کی تو اس کا پورا جسم بھربھرا کر زمین پر گر جائے گا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور باجی سے قریب سے گزرتی اندر چلی گئی۔ گھر کے سب لوگ شجاع صاحب کی مدارت کو جت گئے۔ ایسے میں نے کچن میں امی اور سیمی باجی کو خسر پسر کرتے دیکھا۔ امی نے کہہ رہی تھی، تم بتا تو دیتی کہ شجاع کو بھی لا رہی ہو، اب وہ پہلی بار گھر میں آیا اور یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ باجی البتہ انہیں ہی برا بھلا کہہ رہی تھیں، آپ کو گھر میں کچھ تو رکھنا چاہیے تھا نا، کیا پتہ کون کب آ جائے۔ اور پھر فریج کھول کر فریزر کھول کر دیکھ رہی تھی کہ کیا 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 جائے۔ میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میرا دل میں بہت اداسی اتر آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے سیمی باجی کو دیکھا جو کچن سے باہر آئی اور اب کی بار وہ اندر جانے کے بجائے باہر کے دروازے کی طرف گئی، جہاں وہ مرغا اب بھی ساکت کھڑا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سے اسے اٹھایا۔ یہ عجیب ہاتھ تھے، ان میں گزرتے وقت کی محبت کا سایہ تک نہ پڑتا۔ باجی اسے اٹھائے ہوئے میرے قریب آئیں اور بیگانگی سے اسے میرے ہاتھ میں دے کر گئی، اسے چوکیدار چچا کے گھر لے جاؤ، بولو کہ ذبح کر کے ذرا گوشت بنا دے، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں ہونک سا بڑا انہیں تکتا رہا، مگر وہ بڑی بے مروتی سے مڑی اور اندر چلی گئی۔ امی البتہ کچن کے دروازے پہ کھڑی اداس کھڑی تھی اور گاہے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے جاتی تھیں۔